السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں بات ہو رہی تھی کہ جو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، جنہیں ہم عام طور پر مومنین بولتے ہیں، تو مومنین کے دوست کون ہیں؟ تو اس میں بتایا گیا کہ تمہارا دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اب یہ اس وقت بات ہو رہی تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا، رسول موجود تھے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے یہ دوست ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ تمہارے دوست ہیں جو ایمان لائے۔ دوستی کیا ہوتی ہے؟ آئیڈیالوجی کا اشتراک۔ کچھ لوگوں کی آئیڈیالوجی ملتی ہے تو وہ دوست بنتے ہیں۔ یہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں اس سے بھی گہرا رشتہ ہوتا ہے آئیڈیالوجی کا۔ تو آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر دوستی کی بات کر رہا ہے۔ جب مومنین کے دوست مومنین ہوتے ہیں تو وہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم ایک آئیڈیالوجی پیش کرتا ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تمام انسانیت کی بہتری، تمام انسانوں کی فلاح۔ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، کسی رنگ، نسل، کسی علاقہ یا خطہ کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ تو بلا امتیاز تمام انسانوں کی بہتری، ان کی فلاح، ویلفیئر۔ تو یہ آئیڈیالوجی ہے۔ تو اس آئیڈیالوجی کے اشتراک سے وہ دوست بنتے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے جو دوست ہیں وہ کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ تمہارے دوست ہیں۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، وہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں؟ کوئی تو ایسے کام کرتے ہوں گے نا جس سے باقی لوگ بھی پہچان جائیں کہ یہ مومنون ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اس کی علامت کیا ہے؟ کیا یہ رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ اگر وہ خالی ایمان کے دعوے دار ہوں اور صلاۃ قائم نہ کرنے والے ہوں تو ٹھیک ہے، زبانی حد تک تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن عملاً وہ مومن نہیں ہیں۔ تو مومن ہونے کی بنیادی شرط یا علامت کیا ہے؟ کہ وہ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ کا نظام کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح و بہبود کا نظام، ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، معاشرے کی سطح کے اوپر، سوسائٹی کی سطح کے اوپر نافذ کرنا۔ تو وہ نظام جس سے انسانیت کو فلاح ملے، یہ صلاۃ کا نظام ہے۔ اور اسی کے تحت پھر آگے یا اسی کے پیرلل، لیکن ہے تو پیرلل، لیکن انتظامی سطح کے اوپر وہ اسی کے تحت ہے، وہ ہے زکوٰۃ کا نظام، کہ تمام انسانیت کو نشو و نما کا سامان فراہم کیا جائے، جو بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ صلاۃ، یہاں پر تو صلاۃ کی بات ہو رہی ہے نا، اور پھر ساتھ ہی زکوٰۃ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ یہ عموماً سارے قرآن میں اسی طرح ہی چلا آ رہا ہے، عموماً صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ریچول ہو گئی، صلاۃ جو ریچول ہو گئی، ورشپ بن گئی، اور جو زکوٰۃ ہے وہ اہل سنت کے ہاں وہ 2.5% ہوگی، اور اہل تشیع کے ہاں وہ 5واں حصہ بن گئی، خمس۔ تو دونوں نہیں ہیں، نشو و نما ہے، ضرورت مندوں کو سامان نشو و نما مہیا کرنا۔ اگر ریاست ہے تو وہ سرپلس منی لے گی ان لوگوں سے جو مالدار ہیں، جن کے پاس سرپلس منی ہے، اور اس کے بعد وہ ان لوگوں کو دے گی جو ضرورت مند ہیں۔ تو ریاست
یا اس کا ادارہ اس کو ریگولیٹ کرے گا، سرپلس منی لے گا، ضرورت مندوں کو دے گا۔ تو یہ ریاست کے کرنے کے کام ہیں، اور اس کے جو کلیکٹرز ہیں قرآن کریم نے ان کو عاملین کہا ہے، اور عاملین کا ریاست کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو معاوضہ دے تاکہ وہ یہ کام کر سکیں۔ زکوٰۃ کی کلیکشن کا پورا ایک سسٹم ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ ریچول یا ورشپ کی بات نہیں کرتا، ایک نظام کی بات کرتا ہے، وہ بھی ریاست کی سطح کے اوپر۔ اگر ریاست نہیں ہے تو کوئی معاشرہ ہے تو معاشرتی سطح کے اوپر۔ تو اس طرح جب آپ صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں گے تو الٹیمیٹلی معاشرہ جو ہے اس کو فلاح ملے گی، اس کی حالت بہتر ہوگی، وہ پروگرس کرے گا۔ تو اب دیکھ لیا کہ دوستی کا کانسیپٹ، اور دوست جو ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں؟ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے؟ رول آف لا۔ اس کے لیے کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکنے والے ہیں، راکعون۔ یہ راکعون یہ سمبولیکلی جھکنا، یہ جیسے نماز میں ٹھیک ہے، لیکن عملاً جھکنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے میننگ سمجھ آئیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے قوانین اور احکام کیا ہیں، انجنکشنز کیا ہیں۔ تو ان کو سمجھ کر اپنے دل کے ارادے اور اختیار کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ ان کے سامنے جھکنا، عمل کرنے کے لیے جھکنا۔ یہ نہیں کہ ایسے سر کو جھکا لیا تو عمل نہ کیا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں، خالی جھکنے کا۔ تو یہ محاورتاً ہم بولتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ فلاں کے سامنے جھک گیا، حالانکہ وہ جسمانی طور پہ نہیں جھکا ہوتا، لیکن یہ زبان کے محاورے ہم بولتے ہیں۔ تو جھکنا سے مراد ہے کہ اللہ کے قوانین کو سمجھ کر دل کے پورے ارادے اور اختیار کے ساتھ ان کو تسلیم کرتے ہوئے کہ ہاں واقعی ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی، ان کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا۔ یہ ہوتا ہے جھکنا۔ تو سابقہ آیت میں تو یہ بات ہوئی۔ اب یہ جو آج کی آیت ہے جس کے اوپر ہمارا ویڈیو ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 5-6، تو اس کا آغاز ہو رہا ہے، کیا یہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی دوستی رکھے گا، تولا محبت، دوستی رکھے گا، کس سے؟ جس کا پیچھے ذکر ہے پچھلی آیت، کہتا ہے کہ اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے جو کوئی دوستی رکھے گا۔ تو اب رسول نہیں ہے، لیکن رسول کا دیا ہوا یہ جو قرآن، یہ تو ہے نا ہمارے پاس۔ اب ہماری دوستی تو اس کتاب اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے۔ آج بھی ہم بولتے ہیں کہ جو بہت بڑا یوں کہہ لیں کہ پڑھنے کا شوقین ہوتا ہے، جس کا مشغلہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میری سب سے اچھی، میرے ساتھی، میری دوست، میری یہ کتاب ہے۔ تو کتاب اللہ، یہ اس کو دوست بنائیں جو زندگی کے تمام مسائل کی طرف رہنمائی کرتی ہے، زندگی کے تمام مسائل کی جو الجھنیں ہوتی ہے اس کو سلجھاتی ہے۔ تو کہتا یہ ہے کہ جو کوئی دوستی رکھے گا، جس سے؟ اللہ اور اس کے رسول سے۔ اب رسول نہیں تو رسول کی دی ہوئی وہ کتاب، اللہ کی کتاب، اس سے۔ اللہ ہمارے سامنے نہیں، اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے قوانین، اللہ کے ضابطے جو اس نے اپنی کتاب کے اندر دیے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، تو آگے پھر کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ دوستی رکھے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ بالکل یہ جو پیچھے جو آیت ہے جس کو ہم نے ابھی ریوائز بھی کیا، تو بالکل یہ اسی کے ساتھ، اسی کی مطابقت میں چلی آ رہی ہے آیت۔ قرآن کی جو آیات ہیں یہ آپس میں یوں ہیں جیسے کڑی سے کڑی ملتی چلی جا رہی ہوتی، جیسے کوئی موتی پروئے ہوتے ہیں نا کسی ایک لڑی کے اندر، یہ ایسے ہیں، آیات کے ساتھ آیات ملتی چلی جاتی ہے، کوہیرنس ہے، کنسسٹنسی ہے آیات کے اندر۔ تو کہتا ہے کہ اور وہ دوستی رکھے گا ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ تو پھر کیا یہ رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ان کی پوزیشن بتا رہا ہے،
ان کی حیثیت بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو بلا شبہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا. جو کوئی بھی یہ کام کرے گا وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا. اب یہ حزب کہتے ہیں جماعت کو، حزب اللہ، اللہ کی جماعت. ہم مجھے دیکھیں کہ غور کریں کہ اللہ کی جماعت میں جو شخص شامل ہو جائے تو پھر آپ خود سوچئے کہ وہ کتنی بڑی کامیابی کی طرف رواں دواں ہو جائے گا. تو کہا یہ رہا کہ بلا شبہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا. یہ بڑی اچیومنٹ ہے اللہ کی جماعت میں شامل ہو جانا. تو کوئی لمبے چوڑی بات نہیں کرتا قرآن کریم، مختصر بات کرتا ہے. کیا کرنا کیا ہے کہ جو کوئی دوستی رکھے گا اللہ اور اس کے رسول سے، میں نے بتایا اس کا مطلب کیا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بلا شبہ وہ اللہ کی جماعت میں سے ہوگا، وہ حزب اللہ میں سے ہوگا. تو آگے کہہ رہا ہے کہ یہ جو حزب اللہ ہے، جو بھی اللہ کی جو جماعت ہے، اس کی یوں کہہ لیں کہ اس کی علامت کیا ہے، کیسے پہچانی جائے گی کہ وہ اللہ کی جماعت ہے؟ کیا یہ رہا ہے؟ ہم الغالبون، وہی اللہ کی جماعت کے لوگ غالب ہوں گے. یعنی یہ اس کی پہچان ہو گئی نا کہ یہ جو حزب اللہ ہے، اگر وہ واقعی حزب اللہ ہے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ غالب ہوں گے. اگر وہ غالب نہیں ہے، مغلوب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، بھوک اور افلاس کے مارے ہوئے ہیں، جہالت، غربت، خوف، ڈر اس کے مارے ہوئے ہیں، تو وہ پھر حزب اللہ نہیں ہے. یہ کیفیت ہوتی ہے لیکن عارضی طور پر ہوتی ہے. جب مشکلات آتی ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو یہ کیفیات بھی آتی ہیں کہ بھوک بھی مسلط ہوتی ہے، ڈر اور خوف بھی آتا ہے، لیکن بالآخر وہ جماعت کامیاب ہو جاتی ہے جس کی آئیڈیالوجی اللہ کی آئیڈیالوجی جو اللہ نے دی اپنی کتاب کے اندر اس کے مطابق ہوتی ہے. تو وہ جو اللہ کی جماعت ہے وہ بالآخر غالب آ کر رہتی ہے. تو یہ اس کی صفت ہوتی ہے کہ وہ غالب ہوتے ہیں. اللہ کی جماعت کے لوگ غالب ہوتے ہیں، مغلوب نہیں ہوتے. آج ہم مسلم جو ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی جماعت ہے، نہیں ہے. اگر ہوتے تو ہم غالب ہوتے. ہم تو ان اقوام سے بھی مغلوب ہیں جو ہم سے بعد میں آزاد ہوئے، ان سے بھی، اور تعداد میں بھی وہ کم ہیں، ہم ان سے مغلوب ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ کرسچینٹی کے لوگ جو ہیں یہ پہلی آبادی کے لحاظ سے یہ ہے، اور اس کے بعد پھر مسلمز ہیں. پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر آنے والے تعداد کے لحاظ سے یہ دیکھیں کہ وہ جو مٹھی بھر جیوز ہیں ان سے مغلوب ہیں. ظاہر ہے انہوں نے کوئی اپنے اندر کوالٹیز پیدا کی ہیں تو تبھی تو وہ دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. تو یہ بڑی سمجھنے کی چیزیں، قابل غور چیزیں، اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں. تو یہ غور کرنے کی یہ آیات ہیں، بڑی قابل غور. قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.